شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے، جہاں ہوگے خوش ہوگے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شازیہ شیئر کر رہی ہے۔ شازیہ کہتی ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9-10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی حویلی نما گھر تھا وہ خریدا۔ اپنا گھر ہم لوگوں نے سیل کیا تو وہ گھر ہمیں بہت اچھی ریزنیبل پرائس میں مل رہا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ حویلی خرید لی۔ کافی بڑی وہ بلڈنگ تھی، کافی بڑی جگہ تھی۔ تو ہم لوگ جب اس کو دیکھنے کے لیے گئے، ہم لوگوں کو وہ بہت زیادہ پسند آیا۔ اب ہم لوگوں نے وہاں پر شفٹ ہونا تھا۔ اپنے جو ہم لوگوں نے گھر سیل آؤٹ کیا تھا وہیں سے سارا سامان ہم نے شفٹ کیا، وہاں پر اس کی کچھ رینوویشن بھی کی۔ ابھی ہمیں وہاں پر رہتے ہوئے 10 سے 15 دن ہی گزرے تھے۔ ہم لوگوں کے سرونٹس بھی تھے تو ان کے لیے ابھی وقتی طور پر تو ان کو ہم لوگوں نے وہیں پر ایک روم دیا ہوا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر ہم لوگ جب باقاعدہ اس کی ساری جگہ کو دیکھا، کافی بڑی وہ جگہ تھی۔ تو وہاں پر سرونٹ کوارٹر بھی تھے، لیکن وہ اس حویلی کی بالکل بیک سائڈ بنتی تھی۔ ایک لمبی سی گیلری تھی، وہاں سے جب ٹرن کرتے تھے تو آگے وہ سرونٹ کوارٹرز تھے۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی صفائی وغیرہ کروا کے تو ان لوگوں کو ہم لوگ وہاں پر شفٹ کر دیں گے۔ اب جیسے ہی وہ جو سرونٹس تھے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ جا کر اس جگہ کی صفائی وغیرہ کریں، دیکھیں اس جگہ پر اگر کوئی کام ہونے والا ہے تو بتائیں، پھر اس کا کام کروا کے تو آپ لوگوں کو ہم لوگ وہاں پر شفٹ کر دیں گے۔ اب ہم لوگوں کی جو میڈ تھی وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر کام کرنے کے لیے گئی۔ جب جا کر دیکھا تو وہ جگہ بہت زیادہ گندی تھی، جیسے اس کی کبھی صفائی نہیں ہوئی ہوئی، اتنی مٹی، اتنا کچرا تھا اس سائڈ پر، جبکہ حویلی والا حصہ اتنا خراب نہیں تھا۔ اس کی ہم لوگوں نے صفائی کروائی تو وہ ٹھیک ہو گیا، کچھ رینوویشن بھی کروا دی۔ ابھی ان کو گئے ہوئے تقریباً 10-15 منٹ ہوئے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی بھاگتی آئی، بڑی ڈری ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ کوارٹرز والی سائڈ پر ہمیں کوئی نظر آیا، کوئی عورت ہے، بالکل بلیک کلر کا اس کا چہرہ ہے، لمبا سا اس کا قد ہے، اور اس نے جیسے سفید کلر کا جیسے کوئی لباس سا پہنا ہوا ہے، سر پر دوپٹہ لیا ہوا ہے۔ ہمیں وہ کوارٹرز کے بالکل پاس کھڑی ہوئی نظر آئی ہے۔ ہم لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ پوچھا اس سے کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو، تو ہم لوگوں کے سامنے ایک کوارٹر کا دروازہ کھلا تھا، وہ اس کے اندر چلی گئی۔ ہم لوگ جو صفائی کرنے کے لیے ان کوارٹرز کے پاس گئے، پہلا کوارٹر ہی وہ تھا، 2 کوارٹر تھے، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اندر بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ تو جب ہم لوگوں نے سوئچ بورڈ سے لائٹ جلائی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی، مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یوں نظر آئے۔ مغرب کے بعد کا ہی ٹائم تھا جب وہ لوگ اس طرف صفائی کرنے کے لیے گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ لوگ وہاں پر رہنا نہیں چاہتے، وہ تھوڑے سے تنگ بھی تھے، اور میں نے اس کو کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ اب ہم لوگوں کی کچن کی بھی بیک گیلری وہی بنتی تھی، اگر کچن سے دروازہ نکلتا تو ان سرونٹ کوارٹرز کی طرف وہ جاتا تھا۔ کچن سے ہوتی ہوئی میں ان کے ساتھ گئی، اس کوارٹر کی لائٹ جل رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ اس کوارٹر میں اپنے پاؤں نہیں رکھا، اس کی لائٹ کسی نے آف کر دی۔ مجھے لگا کہ شاید لائٹ چلی گئی ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ساری حویلی کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے سے کہا کہ یہ لائٹ کس نے بند کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ خود بخود ہی بند ہوئی ہے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ آگے بڑھ کر اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ لگایا تو اس کا سوئچ بند ہوا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ آن کیا، اندر جا کر میں نے دیکھا اس جگہ پر بہت گھٹن تھی، بہت زیادہ گھٹن تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس جگہ پر صدیوں سے کوئی آیا ہی نہیں ہے، اتنی گندی، صدیوں سے جیسے ادھر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ میں فوراً سے باہر نکل آئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اس جگہ کو ابھی اس کے دروازے کھول دو، ان کوارٹرز کے تھوڑی وینٹیلیشن ہونے دو، اس کی صفائی وغیرہ کروائی کہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رہنے کی کنڈیشن ہے یا نہیں ہے۔ آپ لوگ جس کمرے میں رہتے ہو ابھی آپ لوگ وہیں پر ہو۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ ڈنر کا ٹائم تھا تو 10:30-11 بجے کا ٹائم ہوگا۔ تو جیسے ہی میں کچن میں کام کر رہی تھی، کھانا میں خود ہی بناتی تھی،
اب میرا فیس جو تھا وہ اسی گیلری کی طرف تھا. میں اپنے روٹین میں کام کر رہی تھی. میں فریج میں سے کچھ نکالنے لگی. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بڑی آہستہ سی آواز میں کسی نے مجھے پکارا ہے، یعنی جیسے کوئی آواز دیتا ہے. میں فوراً سے اٹھی. میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. پیچھے دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا. سب گھر والے گھر پر ہی تھے، میرے پیرنٹس، میرے بہن بھائی سب گھر پر ہی تھے. لیکن اس وقت وہاں پر ٹی وی لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا. مجھے ایسا لگا کہ جیسے جو کچن کے باہر والی گیلری ہے وہاں پر بھی ایک ٹیوب لائٹ جلی ہوئی تھی. ایسا لگا مجھے جیسے وہاں سے آواز آئی ہے. میں نے فریج میں سے جو نکالنا تھا وہ میں نے شیلف پر رکھا. جیسے میں نے وہ کچن کا دروازہ کھول کر جھانک کر دیکھا، جس طرف سے ہم ٹرن کرتے تھے وہ سرونٹ کوارٹرز آتے تھے، اس کے کارنر کے اوپر میں نے خود وہی حلیے کی عورت دیکھی جس کے بارے میں صبح ہماری میڈ بات کر رہی تھی. بہت سیاہ چہرہ تھا اس کا، بہت خوفناک چہرہ تھا. ایسا تھا جیسے چہرے کی جگہ پر کوئی کالا دھبے ہیں اس میں، یعنی بالکل کوئی بلیک چیز ہے، اس کے اوپر آپ صرف اور صرف 2 آنکھیں لگا دیں، وہ بھی چمکتی ہوئی. میں بہت زور سے چیخی اور میں پیچھے کی طرف بھاگی. اندر جب میں بھاگی تو میں نے امی ابو کو یہ بات بتائی. ابھی امی عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی. انہوں نے جب مجھے اتنے گھبرائے ہوئے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ صبح مجھے میڈ بھی یہی بات کہہ رہی تھی. تو ابھی جب مجھے کسی نے آواز دی اور میں نے ادھر دیکھا ہے، وہاں پر باقاعدہ کوئی عورت کھڑی تھی. امی نے یہ کہا کہ بس اس نے تمہارے ذہن میں بات ڈال دی ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے انہیں کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے اکیلے کچن میں کام نہیں کرنا. آپ ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھیں گی، میں پھر کھانا بناؤں گی. وہ باہر آ کر ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھ گئی. ٹی وی لگا لیا انہوں نے. اب وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، میں ساتھ کھانا بنا رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس ونڈو کی طرف نہیں جا رہی تھی. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا. میں نے جلدی جلدی سے کھانا بنایا. اس دوران بھی باہر باقاعدہ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی چل پھر رہا ہے. میں نے اس چیز کو بھی اگنور کیا. میں نے جلدی سے کھانا وغیرہ بنایا. میں کچن سے باہر نکل آئی. اس کے بعد میں نے اپنی بہنوں کو بھی یہ بات بتائی. وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی. رات تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کو بھوک لگی. میں اور میری بہن ہم لوگوں نے یہ کہا کہ فریج میں سے کچھ دیکھتے ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے پڑا ہوا ہے. اکثر فروٹ وغیرہ رکھا ہوتا تھا. ہم لوگ جیسے ہی کچن میں آئی تو ہم لوگ ابھی وہاں سے پلیٹس میں نکال رہی تھی کچھ. ایک دم سے ہم لوگوں کی سنک ٹیپ چل گئی. پوری ٹیپ کسی نے کھول دی. میں نے اسے کہا کہ تم نے کھولی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کھولی، میں تو تمہارے پاس کھڑی ہوں. ہم لوگ پھر شور مچاتی ہوئی اندر بھاگی. ہم لوگوں نے پلیٹ وہیں پھینکی. سب گھر والے جا کے انہیں بھی بتایا کہ وہ سنک کی کسی نے ٹیپ کھول دی ہے. ہم لوگوں نے خود ہم لوگوں کے سامنے لائک ایسے کہ ہم لوگوں کی کمر تھی صرف اس طرف اور کسی نے وہ ٹیپ کھول دی ہے. امی ابو بھاگ کر کچن میں گئے تو ٹیپ بند تھی اور پلیٹ نیچے گری ہوئی تھی. امی نے کہا کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ آج شام سے عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے. پتہ نہیں کام والی نے، وہ جو میڈ ہے، کیا اس نے ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے. ہم لوگ بہت ڈرے تھے. ساری رات ہم لوگ اس ٹاپک پر بات کرتے رہے. پتہ نہیں یہ حویلی کب کی بنی ہوئی ہے، سرونٹ کوارٹرز میں ایسا کیا ہوا ہوگا. صبح سب سے پہلے امی ابو جاگتے تھے، پھر ہمیں جگا دیتے تھے، پھر وہ میڈ وغیرہ آ جاتی تھی. امی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کل دیکھا تھا؟ رات بھر وہ ڈرتی رہی ہے اور ان کو بھی جیسے کچھ نظر آتا رہا. اس میڈ نے امی کو پھر ساری بات بتائی کہ ہم لوگ صفائی کرنے جا رہے تھے تو ہم نے وہاں پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا. سیم وہی لفظ جو میں نے امی کو بتائے تھے. امی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں بھی دیکھتی ہوں. یہ اب تو دن ہے، دن کی روشنی میں چل کے دیکھتے ہیں. جیسے امی میڈ کے ساتھ ان سرونٹ کوارٹرز کی طرف گئی، اتنے میں ہم لوگ بھی جاگ گئے. بریک فاسٹ ابھی میں نے ہی بنانا تھا. میں نے اور میری سسٹر نے ہم لوگ مل کر بریک فاسٹ بناتے تھے. تو امی بڑی تیزی سے اس طرف سے واپس آ رہی تھی آیت الکرسی پڑھتی ہوئی. جب امی آئی تو میں نے ان سے پوچھا. امی بہت گھبرائی ہوئی تھی. امی نے کہا بند کر دو یہ دروازہ. امی کو جب میں نے دیکھا، امی نے پانی مانگا، پانی دیا. میں نے پوچھا امی جی کیا ہوا ہے آپ کو، آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ امی نے یہ کہا کہ یہ جس طرف سرونٹ کوارٹر ہے وہاں تو بہت سے جنات ہیں. ابھی جس ٹائم میں اس کے ساتھ گئی ہوں دن کی روشنی میں، سرونٹ کوارٹر کے دروازے تو کھلے ہوئے تھے، یہ پیچھے تھی، میں آگے تھی، روشنی بھی وہاں پر جا رہی تھی. بے شک ایک گیلری تھی لیکن وہ اوپر سے اوپن تھی. تو ابھی اس میں نے پاؤں رکھے تو سامنے میں نے بہت بڑے بڑے کانوں والی کسی چیز کو دیکھا ہے. اس کی سرخ آنکھیں تھی، بالکل جیسے کونے میں وہ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، جو بھی مخلوق تھی وہ. تو میں ایک دم پیچھے ہٹی ہوں تو وہ غائب ہو گیا ہے.
تم لوگ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ اب ہم لوگوں کا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ امی نے ابو کو بھی بتایا کہ ہم نے تو یہاں پر نہیں رہنا، چاہے جتنی بڑی مرضی یہ حویلی ہے، جتنی خوبصورت ہے، جو بھی ہے، یہاں پر تو جنات ہیں۔ ابو نے یہ کہا کہ ابھی تو اس کو خریدے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، ابھی اتنی جلدی میں کیسے اس کو سیل کروں۔ امی نے یہ کہا کہ جو بھی ہوتا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے نہیں رہنا۔ ابو نے کہا کہ قرآن خوانی کرواتے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دن ابو نے مسجد سے مولوی حضرات بلائے، ہم لوگوں کے گھر میں قرآن خوانی ہوئی۔ جیسے مغرب کا ٹائم ہوا، مولوی صاحب نے بھی ان کو بتایا کہ ابو کو بتایا کہ آپ لوگ یہاں پر کب شفٹ ہوئے ہیں۔ ابو نے بتایا کہ ہمیں تو ابھی 15-20 دن ہی ہوئے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر مجھے کچھ دباؤ سا محسوس ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے لفظوں میں کہا کچھ دباؤ سا محسوس ہوا ہے۔ ابو نے پوچھا کیا مطلب دباؤ سا محسوس ہوا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ کوشش کریں اس جگہ کو چھوڑ دیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر غیر مرئی مخلوقات ہیں، جنات ہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ میں جب یہاں پر قرآن خوانی کروا رہا ہوں تو مجھے اس دوران محسوس ہوا ہے۔ پتہ نہیں انہیں کیا فیلنگز آئی تھی، کیسے انہیں پتہ چلا۔ ابو نے یہ بات سب کو بتائی۔ ابو نے اس آنر سے بات کی جس سے ہم نے خریدا تھا، وہ اب کہاں مانتا تھا اس چیز کو۔ اسے یہ کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی کی حویلی تھی، تو وہ ابھی 10 سال پہلے ہی فورن شفٹ ہوئے ہیں، تو پہلے وہ ان کی فیملی یہاں پر رہتی رہی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ اب ابو نے 1-2 پراپرٹی ڈیلر سے بھی بات کر لی کہ ہمیں اس جگہ کو سیل کرنا ہے، یا وقتی طور پر آپ ہمیں کوئی رینٹ پر گھر دیکھ دیں۔ انہوں نے گھر دیکھنا شروع کر دی۔ اب اتنی جلدی تو کوئی بھی گھر بھی نہیں ملتا، سامان بھی کافی زیادہ تھا ہم لوگوں کا۔ اب وہاں پر ایسا ہوا کہ میرا بھائی جو تھا 11 بجے کا ٹائم تھا، وہ کہیں باہر سے آیا، تو ہم لوگ اس ٹائم اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے سردیوں کے موسم میں۔ 10 بجے تک کھانا وغیرہ کھا کے ہم لوگ اپنے اپنے رومز میں چلے جایا کرتے تھے۔ وہ کچن میں گیا اور ایک دم سے ہمیں گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جب کچن میں ہمیں گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی، ہم لوگ باہر بھاگے۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور ایسے وہ گھبرایا ہوا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اپنے ایک کشن سے اس نے اپنا منہ جیسے کور کیا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے دیکھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ اسے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ میں پانی پینے کے لیے کچن میں جانے لگا تھا، جیسے میں نے کچن کی لائٹ آن کی تو وہاں پر میں نے جس جگہ پر تم کوکنگ کرتی ہو وہاں پر میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا، بہت بلیک چہرے والی تھی وہ۔ اب اس چیز کی اب تیسرا بندہ اس کا آئی وٹنس تھا۔ سب نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ اس کا گھر کے اندر بھی آنا جانا تھا۔ ہمیں یہ تھا کہ شاید وہ باہر سروینٹ کوارٹر والی سائڈ پر ہی جنات کا بسیرا ہے۔ گلاس بھی وہاں پر ٹوٹا ہوا تھا، ہم لوگ تو کچن میں جا ہی نہیں سکے۔ پھر وہ سنک ٹیپ کسی نے کھول دی، سنک ٹیپ وہاں پر کوئی بند ہونے دیتا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہم لوگ کام ختم کر کے کمرے میں جاتے تھے، جب ہم لوگ وہاں پر بالکل نہیں ہوتے تھے تو باقاعدہ اس کچن کو کوئی یوز کرتا تھا، سنک ٹیپ کا کھل جانا، خود بخود بند ہو جانا۔ امی ابو نے ہمیں سختی سے منع کر دیا کہ بس کوشش کرو کہ تم لوگ 10-11 بجے کے بعد اپنے اپنے کمروں سے باہر ہی نہ نکلو، جتنی دیر تک کوئی گھر نہیں ملتا مجبوری ہے ہم نے رہنا تو یہی ہے۔ ہم لوگوں کا جو ٹی وی لاؤنج تھا وہاں پر ہم نے اس کے آل اراؤنڈ ساری ہم لوگوں نے سینریز لگائی ہوئی تھی، اسلامک سورۃ یاسین والی، آیت الکرسی والی، ہر جگہ پر ایک سینری ہم لوگوں نے اٹھا کر کچن میں لگا دی حفاظت کے لیے۔ اس کے اوپر بھی لوہے قرآنی لکھی ہوئی تھی، وہ ہم نے کچن میں لگا دی۔ اس رات کی بات ہے جس دن صبح ہم نے وہ کچن میں لگائی، اس رات کی بات ہے، باہر سے اتنی خوفناک آوازیں آ رہی تھی جس طرح سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں کوئی رو رہا ہے، اور بار بار جیسے وہ کچن کی ونڈو کے اوپر کوئی چیز جیسے کوئی مارتا ہے ایسی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے باہر نہیں نکلے۔ ہم لوگوں کی جو میڈ تھی وہ کہیں اپنے اس روم سے باہر نکلی کہ میں دیکھتی ہوں کون ہے باہر۔ ایک دم سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس کی آوازیں سنی، پھر باہر سارے نکلے تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ آوازیں سن رہی تھی تو میں باہر آئی تو میں نے اس کو بالکل سامنے کچن کی ونڈو کے پاس کھڑے دیکھا، وہ بہت ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ لمبا تھا اور وہ ہاتھ مار رہی تھی کچن کی ونڈو کے اوپر۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ بیچاری وہاں پر اس گیلری میں کام نہیں کر سکتی تھی، کچن میں ہم لوگ اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس حد تک خوف آنے لگ گیا۔ ابھی وہاں پر 1 مہینہ ہمیں رہتے ہو گیا تھا، پھر ہمیں ایک گھر کا پتہ چلا۔ وہ گھر تو چھوٹا سا ہی تھا لیکن ہم لوگوں نے مینیج کر لیا جیسے کیسے کر کے، اس حویلی کو ہم نے چھوڑا، وہاں سے ہم لوگ نکلے۔ لیکن
وہ اتنی ڈراؤنی جگہ تھی کہ اگر وہاں پر کوئی، میں نہیں مانتی کہ وہاں پر کوئی اکیلا انسان رہ سکتا ہے، کہ وہ مخلوق اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتی تھی کہ وہ سامنے آ جاتی تھی۔ شاید جن کی وہ حویلی تھی وہ لوگ اسی لیے اس جگہ کو چھوڑ کر گئے تھے، ورنہ اتنے بڑے گھر کو، اتنے خوبصورت گھر کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر ہم لوگوں کو سمجھ آئی کہ ان لوگوں نے اتنے ریزنیبل پرائس میں ہمیں اتنی بڑی حویلی کیوں دے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی نقصان اس مخلوق نے نہیں دیا، لیکن ہم لوگ شکر ہے وہاں سے جلدی نکل آئے۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شازیہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbek57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر بھی میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے، ابینڈنڈ چرچ، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔